اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حیلہ دفع مغبون شدن در بیع و شرع، یعنی خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جانے کے دفعہ کی تدبیر۔ ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں معاملات میں ٹوٹے سے دوچار ہوتا ہوں۔ جو شخص بیچتا ہے یا خریدتا ہے اس کی مکاری جادو کی طرح ہے اور مجھے گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس معاملے میں تو دھوکے سے ڈرے 3 دن کے لیے اپنے لیے غیار کی شرط کر لے، کیونکہ آہستہ روی یقیناً خدا کی جانب سے ہے، تیری جلد بازی ملعون شیطان کی جانب سے ہے۔ تو جب کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، اے خوشا چین، وہ سونگتا ہے پھر کھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو معاملے میں نقصان میں ہو اس کو مغبون کہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منقد بن حبان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کاروباری ہوں اور معاملے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو، لا خلابۃ ولی الخیار 3 ایام، دھوکہ نہ ہوگا، مجھے 3 دن تک کا اختیار ہے۔ حدیث شریف میں ہے الثانی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، یعنی توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی کرنا شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو لقمہ ڈالو تو وہ جلدی سے نہیں کھاتا بلکہ اس کو سونگتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ناک سے سونگتا ہے ہم عقل سے، جا اس کو پرکھی ہوئی عقل سے اچھی طرح سونگ لے۔ خدا کی جانب سے آہستگی کے ساتھ موجود ہوئے 6 دن میں یہ زمین اور آسمان، ورنہ وہ قادر تھا کہ کن فیکون کے ذریعے سینکڑوں زمین اور آسمان پیدا کر دیتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح کتا ناک سے سونگتا ہے، ہمیں عقل کے ذریعے اس بات کو پرکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو 6 روز میں آہستہ آہستہ بنایا ہے، یعنی امر خداوندی جس سے چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے اس کو کن کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ شہنشاہ آدمی کو رفتہ رفتہ اس کے 40 سال میں پورا مرد بناتا ہے، اگرچہ وہ قادر تھا کہ ایک دم میں عدم سے 50 شخص روانہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی پھونک تھی کہ ایک دعا سے مردے کو بلا توقف زندہ کر دیتے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنے والا نہیں کر سکتا کہ وہ بے توقف تہ بتہ انسان پیدا کر دے؟ یہ آہستہ روی تیری تعلیم کے لیے ہے، اس لیے کہ طلب آہستہ اور مسلسل چاہیے۔ وہ چھوٹی سی نہر جو ہمیشہ جاری رہتی ہے وہ نہ تو ناپاک ہوتی ہے نہ گندا۔ یہ آہستہ روی اقبال مندی اور خوشی پیدا کرتی ہے۔ یہ آہستہ روی انڈا ہے اور دولت پرندوں کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے قوا 40 سال میں مکمل ہوتے ہیں۔ خدا کو یہ قدرت ہے کہ ایک لمحہ میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے۔ ایک پھونک سے مکمل انسان کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عمل میں آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی کاموں میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ چھوٹی سی نہر جو آہستہ آہستہ مسلسل جاری رہتی ہے کبھی نجس اور گندی نہیں ہوتی۔ آہستہ روی سے اقبال اور سرور حاصل ہوتا ہے اور نیک بختی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اے سرکش، پرند انڈے سے کب مشابہ ہے، اگرچہ وہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھہر کہ تیرے اجزاء انڈوں کی طرح آخر میں پرند جنے۔ سانپ کا انڈا اگرچہ مشابہت میں یکساں ہے چڑیا کے انڈے سے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آہستہ روی سے نیک بختی کی دولت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انڈے سے پرند پیدا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی صوری مشابہت نہیں ہے۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں مشابہت ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بظاہر دو عمل صورت میں یکساں ہوتے ہیں لیکن اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ سانپ اور چڑیا کا انڈا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عقل مند، تو جانتا ہے کہ سین شین کے مشابہ ہے لکھنے میں، لیکن نقطہ پر غور کر لے۔ بہی کا بیج بھی سیب کے بیج سے اگرچہ مشابہ ہے، لیکن اے عزیز بہت فرق سمجھ۔ پتے دیکھنے میں ایک رنگ کے ہوتے ہیں، ہر ایک کا پھل دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ پتے یعنی جسم باہمی مشابہ ہیں، لیکن ہر جان مختلف پیداوار کے ساتھ زندہ ہے۔ لوگ بازار میں یکساں جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شوق سے دوسرا تکلیف سے۔ اسی طرح موت کے بازار میں ہم یکساں جاتے ہیں، ہم میں نصف ٹوٹے میں ہیں اور نصف شاں ہیں۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، پھر کہہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ہلال اور ان کے کارنامے کی بات۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سین اور شین کا مطلب ہے کہ بہی کا بیج اور سیب کا بیج بظاہر یکساں ہیں، لیکن نتیجے مختلف ہیں۔ بظاہر درختوں کے پتے یکساں نظر آتے ہیں، لیکن ان پر پھل مختلف آتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے جسم یکساں ہیں، لیکن اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد کی موت یکساں نظر آتی ہے، لیکن موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی رات کے چاند کی طرح زرد اور کمزور ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے وفات یافتن بلال رضی اللہ عنہ با شادی و طرب، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خوشی اور مستی کی حالت میں وفات پانا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کمزوری سے چاند کی طرح ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر موت کے آثار آ گئے۔ ان کی بیوی نے ان کو دیکھا، کہا ہائے لٹ گئے، تو حضرت بلال نے ان سے کہا نہیں نہیں، خوشی ہے، اب تک میں زندگی سے مصیبت میں تھا، تو کیا جانے موت میں کس قدر عیش ہے اور کیا چیز ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اور گفتگو کے درمیان ان کا چہرہ نرگس اور گلاب کی پتیوں کی اور لالا کی طرح کھل رہا تھا۔ چہرے کی رونق اور ان کی پرنور آنکھیں ان کے قول پر گواہی دے رہی تھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زندگی مصائب کا سبب تھی، موت عیش و عشرت کا سبب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حالات ان کی بات کی گواہی دے رہے تھے اور موت کے بہترین آثار ان پر مرتب ہو رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر سیاہ دل ان کو کالا دیکھتا، ان کی آنکھ پتلی کالی کیوں واقع ہوئی ہے، ان کے آنکھ کی پتلی کالی کیوں واقع ہوئی ہے۔ نابینا انسان روسیا ہوئے، آنکھوں والے چاند کا آئینہ ہوتے ہیں۔ آپ کو آنکھ کی پتلی کون سمجھ سکتا ہے دنیا میں سوائے روشنی بڑھانے والی پتلی کے؟ جبکہ ان بلال رضی اللہ عنہ کو آنکھ کی پتلی کے علاوہ کوئی نہ سمجھ، تو
تو اس آنکھ کی پتلی کے سوا کون ان جلال کے رنگ کو پہنچ سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن کا دل سیاہ ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کو سیاہ رو دیکھتے ہیں، لیکن کسی چیز کا کالا رنگ اس کے حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آنکھ کی پتلی سیاہ ہے لیکن اس کی فضیلت ظاہر ہے، اور اندھا رو سیاہ ہے اور پتلی والا چاند کا آئینہ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو آنکھ کی پتلی جیسا افضل وہی ذات گرامی سمجھ سکتی ہے جس کو خود تمام انسانوں میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو آنکھ کی پتلی کو تمام اعضاء میں حاصل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حقیقی اوصاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سمجھ سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان آنکھ کی پتلی کے علاوہ سب مقلد ہیں۔ بلند آنکھ کی پتلی کے صفات کے بارے میں ان کی بیوی نے کہا اے خوش خصلت جدائی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں یہ جدائی وصال ہے۔ بیوی نے کہا آج کی رات مسافر بن کر جا رہے ہو، خاندان اور اپنوں سے غائب ہو رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ آج کی رات میری جان خود مسافرت سے وطن میں جا رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے میری جان اور دل افسوس ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں اے میری جان بڑی خوش نصیبی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ کا چہرہ کہاں دیکھیں گے؟ فرمایا خدا کے خاص حلقہ میں، اس کا خاص حلقہ تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تو اوپر کو نظر رکھے نہ کہ پستی کی جانب، اس حلقہ میں رب العالمین کا نور اس طرح چمکتا ہے جیسا کہ انگوٹھی کے حلقہ میں نگینہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگ ان کے صحیح مرتبہ کو حقیقی طور پر نہیں جان سکتے، صرف تقلیدی طور پر ان کو جانتے ہیں۔ آپ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے یہ بات کہی۔ عالم آخرت اصل وطن ہے۔ مومنین کے بارے میں فرمایا گیا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی وہ مقتدر شہنشاہ کے پاس سچائی کی جگہ میں ہوں گے۔ حلقہ کا مطلب ہے وہ مقام جس میں مومنین کو جگہ ملے گی۔ ہر مومن دیکھ سکتا ہے اگر وہ اپنی نظر بلند رکھے اور پستی کی طرف نہ دیکھے۔ اس حلقہ میں اللہ کی خاص تجلی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا افسوس ہے یہ گھر ویران ہو گیا۔ فرمایا چاند کو دیکھ، ابر کو نہ دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا تھا، اس جسم میں اس کی گنجائش نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی سے گھبرائے، تب حضرت حوا اور نسل کی پیدائش ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکمت ویران گشتن تن بمرگ، یعنی موت کی وجہ سے جسم کے برباد ہونے کی حکمت۔ ویران کیا تاکہ زیادہ آباد کرے، لوگ زیادہ تھے اور گھر مختصر تھا۔ میں شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بے چینی میں تھا، اب میری جان کی نسل سے مشرق و مغرب بھر گئی۔ میں اس کنویں جیسے گھر میں فقیر تھا، میں شاہ ہو گیا۔ بادشاہ کے لیے قلعہ چاہیے، قلعے شاہوں کے لیے مانوس ہیں، مردے کے لیے ایک قبر، گھر اور مکان کافی ہے۔ انبیاء کے لیے یہ جہان تنگ ہو گیا، تو شاہوں کی طرح لامکان میں چلے گئے۔
تو شاہوں کی طرح لامکان میں چلے گئے۔ مردوں کو اس جہان نے شان و شوکت دکھائی جس کا ظاہر وسیع ہے اور حقیقتاً بہت تنگ ہے۔ اگر وہ تنگ نہ ہوتا تو یہ چیخ پکار کیوں ہے؟ جس میں زیادہ جیتا ہے دوہرا کیوں ہو جاتا ہے؟ نیند کی حالت میں جب آزاد ہو جاتا ہے اس مکان سے، دیکھ جان کیسی خوش ہوتی ہے۔ ظالم طبیعت کے ظلم سے چھوٹ گیا، قیدی قید کی فکر سے نکل گیا۔ یہ زمین اور آسمان جو بہت وسیع ہیں ڈیرا ڈالنے کے وقت بہت تنگ نکلے۔ یہ دنیا بہت وسیع اور بہت تنگ نظر بندی ہے، اس کی ہنسی رونا ہے، اس کا فخر ذلت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں جب تک گدا تھا اس حقیر جسم میں میری روح رہ سکتی تھی، اب جب کہ معارف اور اسرار کی وجہ سے شاہ بن گیا ہوں تو قصر بلند کی ضرورت ہے۔ انبیاء بھی اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ جو مردہ دل ہیں ان کے لیے یہ دنیا شان و شوکت والی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کے لیے وسیع اور اہل باطن کے لیے بہت تنگ ہے۔ اگر دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر اس کے باشندوں میں شور و غل کیوں ہے اور یہ بڑھاپے میں کیوں جھکے جاتے ہیں؟ جھکنا تو مکان کی تنگی سے ہوتا ہے۔ دنیا کی تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے اور اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ دنیا جو حقیقتاً تنگ ہے محض نظر بندی کی وجہ سے وسیع معلوم ہوتی ہے، اس کی مسرتیں اور فخر سب بالعکس ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ دنیا کے بظاہر فراخ ست او بمانی تنگ او تشبیہ خواب کے خلاصی ست از تنگی، یعنی دنیا کی تشبیہ جو بظاہر وسیع اور حقیقتاً تنگ ہے اور خواب کی تشبیہ کے وہ تنگی سے نجات ہے۔ حمام کی طرح جو گرم ہو تو اندر آئے تیری جان پس مردہ ہوتی ہے، اگرچہ حمام چوڑا اور لمبا ہے اس گرمی سے تیری جان تنگ اور عاجز آ جاتی ہے۔ جب تک تو باہر نہیں جاتا تیرا دل نہیں کھلتا، تو جگہ کی وسعت سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ یا کہ اے گمراہ تو تنگ جوتا پہنے اور وسیع جنگل میں تو چلے، جنگل کی وہ وسعت تنگ ہو جائے گی، وہ جنگل اور میدان تیرے لیے قید خانہ ہوگا۔ جس نے تجھے دور سے دیکھا کہا وہ اس جنگل میں لالے کی طرح کھلا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ تو ظالموں کی طرح باہر سے چمن میں ہے، جان فریاد میں ہے۔ تیری نیند اس جوتے یعنی جسم کو اتار دینا ہے، کیونکہ اس وقت تیری جان جسم سے آزاد ہے۔ اے فلاں اولیاء کے لیے نیند سلطنت ہے، جس طرح دنیا میں اصحاب کہف وہ خواب دیکھتے ہیں اور وہاں نیند نہیں ہے، وہ عدم میں چلے جاتے ہیں اور دروازہ نہیں ہے، گھر تنگ ہے اور اندر جان ٹیرن ہے، اس کو ویران کیا تاکہ شاہوں کا محل بنائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کو وسیع بھی اور تنگ بھی بتایا، اب اس کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ حمام جو گرم ہوتا ہے تو باوجود وسعت کے وہاں طبیعت تنگ ہوتی ہے، تو وہ وسیع بھی ہے اور تنگ بھی۔ وسیع جنگل میں اگر کوئی تنگ جوتا پہن کر چلے تو وہ جنگل وسیع بھی ہے اور اس کے لیے تنگ بھی ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ وسعت کے باوجود تنگ ہے۔
وسیع جنگل میں تنگ جوتے والے کو جو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ بہت آرام سے ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ظالموں کی طرح ہے جو بظاہر خوش نظر آتے ہیں مگر ان کی روح آہو فغاں کرتی ہے۔ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو گویا اس کے پاؤں سے تنگ جوتا اتر جاتا ہے۔ اولیاء کی روح حالت بیداری میں اس طرح آزاد رہتی ہے جس طرح عوام کی روح نیند کی حالت میں۔ ان کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے جو دنیا کے لحاظ سے نیند میں تھے اور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے۔ اولیاء حالت بیداری میں خواب دیکھتے ہیں اور ملک عدم کی سیر کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کی حالت میں روح اس جسم میں ٹیڑھی میڑھی رہتی ہے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑھے ہوں اس کو اٹیرن کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اٹیرن ہوں جیسا کہ رحم میں بچہ، مجھے 9 مہینے ہو گئے ہیں، یہ انتقال ضروری ہے۔ اگر میری ماں کو درد ذہ نہ ہوتا میں اس قید خانے میں آگ میں ہوتا۔ میری مادر طبیعت اپنی موت کے درد سے زہ میں ہے تاکہ بھیڑ کا بچہ بھیڑ سے نکل آئے، تاکہ وہ بھیڑ کا بچہ سرسبز میدان میں چگے۔ ہاں، رحم کو کھول کیونکہ وہ بھیڑ کا بچہ فربا ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا میڑھا بچہ رہتا ہے۔ بدن پر موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے میں ماں کو درد ذہ کی تکلیف ہوتی ہے۔ بھیڑ کا بچہ یعنی روح، اور بھیڑ کا مطلب ہے جسم۔ موت کے بعد روح ملائے اعلیٰ کی سیر کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درد ذہ اگرچہ حاملہ کے لیے موجب تکلیف ہوتا ہے، بچے کے لیے قید خانہ کا ٹوٹنا ہوتا ہے۔ حاملہ درد ذہ سے روتی ہے کہ بچاؤ کی جگہ کہاں ہے، اور وہ بچہ ہنستا ہے کہ چھٹکارا درپیش ہے۔ جو مائیں آسمان کے نیچے ہیں، جمادات اور حیوانات اور نباتات سے ہر ایک دوسرے کے درد سے غافل ہے، سوائے ان کے جو خبردار اور عقل مند ہیں، جو چٹکی داڑھی والا لوگوں کے گھر کے بارے میں جانتا ہے۔ لمبی داڑھی والا اپنے گھر کے بارے میں کب جانتا ہے؟ صاحب دل جو کچھ تیرے حال کے بارے میں جانتا ہے، اے چچا تو خود ویسا اپنی حالت کو نہیں جانتا ہے۔ صاحب دل جو کچھ تیری پیشانی میں دیکھتا ہے، اے اپنے آپ سے شرمندہ تو خود اپنے بارے میں کب جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے، روح اس کی وجہ سے قید سے آزاد ہوتی ہے۔ جمادات اور حیوانات اور نباتات سے جننے والی مائیں کو امہات کہا ہے۔ ہر انسان اپنے درد میں مبتلا ہے اور اسی سے باخبر ہے۔ مختصر داڑھی والا جو عموماً ذہین ہوتا ہے یعنی اولیاء اللہ، لمبی داڑھی والا جو عموماً بے وقوف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ دوسروں کے احوال سے اس قدر واقف ہوتے ہیں کہ خود انسان اپنے احوال سے اتنا واقف نہیں ہوتا۔ اولیاء ماں کے پیٹ کے بچہ کے احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا ہر چہ غفلت و کاہلی و تاریکی ست ہمہ استن ست کہ عرضی و سفلی ست، یعنی اس کا بیان کہ جو کچھ غفلت اور سستی اور تاریکی ہے سب جسم کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ عرضی اور سفلی ہے۔ غفلت جسم کی وجہ سے تھی، جب جسم روح بنا وہ یقینی طور پر اسرار کو دیکھتا ہے۔ جب زمین آسمان کی فضا سے نکل جائے نہ رات ہوگی اور نہ سایہ اور نہ زوال، جہاں کہیں سایہ اور رات یا سائے کی جگہ ہے وہ زمین کی وجہ سے نہ آسمانوں اور چاند سے۔ دھواں ایندھن سے وابستہ ہوتا ہے نہ کہ روشن کرنے والے شعلوں سے۔ وہم خطا اور غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، درستگی میں صرف عقل ہوتی ہے۔ ہر گرانی اور سستی جسم کی وجہ سے ہے، جان ہلکے پن سے پوری اڑان میں ہے۔ سرخ چہرہ خونوں کی کثرت سے ہوتا ہے، زرد چہرہ صفرے کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سفید چہرہ بلغم کی قوت سے ہوتا ہے، سودا کی وجہ ہوتی ہے کہ چہرہ کالا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی سب غفلتیں مادی بدن کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ زمین فلک کے درمیان میں ہے، لہٰذا اس کے جس حصے پر سورج پڑتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، ورنہ رات اب اگر زمین میں اس دائرے سے خارج ہو جائے وہاں دن ہوتا ہے، ورنہ رات اب اگر زمین اس دائرے سے خارج ہو جائے تو پھر اس کی یہ صفت بدل جائے۔ اسی طرح اگر مجاہدات کے ذریعے جسمانی حجاب رفع کر دیا جائے تو روح ہمیشہ منور رہے اور اس پر غفلت کے آثار طاری نہ ہوں۔ دھواں کثیف جسم لکڑی سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کدورات جسم سے پیدا ہوتی ہیں، روح ان کا مخزن نہیں ہے۔ وہم دھوئیں کے مانند ہے جو غلطی میں پڑتا ہے، عقل نور محض ہے۔ خون چہرے کی سرخی کا سبب ہے، صفرا زردی کا سبب، بلغم سفیدی کا سبب، سودا ایسا ہی کا سبب ہے۔ تو جس طرح چہرے کے یہ حالات اسباب کی وجہ سے ہیں، اسی طرح روح میں کدورتیں اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ وہ منور چیز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ در حقیقت آثار پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن کھال والے علت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ مغز جو چھلکوں سے جدا نہیں ہے، طبیب اور بیماری سے اس کو مفر نہیں ہے۔ جب انسان 2 بار پیدا ہوا اس نے علتوں کے سر پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے۔ پہلی علت اس کا دین نہیں ہوتی، آخری علت اس سے دشمنی نہیں رکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آثار کی تخلیق بھی خدا تعالی فرماتا ہے، لیکن ظاہر میں فلسفی اس کو علت اور مؤثر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ مغز کا مطلب ہے کہ وہ علم جو استدلالی ہے اس میں غلطی واقع ہوتی ہے، علم کشفی اور الہامی غلطی سے مبرہ ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب انسان مجاہدات کے ذریعے دوبارہ اصل حیات حاصل کر لیتا ہے تو اسباب پر لات مار دیتا ہے اور مسبب الاسباب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے۔ علت اولا فلاسفہ خدا کو علت اولا قرار دیتے ہیں، متکلمین اور اہل مذہب خدا کو فاعل مختار مانتے ہیں۔ علت سے معلول کا صدور اضطراری ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ افق میں سورج کی طرح اڑتا ہے، خلوص اور سچائی کی دلہن کے ساتھ در پردہ، بلکہ وہ افق اور آسمانوں سے باہر بے مکان ہو جاتا ہے جیسا کہ روحیں اور عقلیں۔ اے چچا، ہماری عقلیں سایہ ہیں، سایہ کی طرح اس کے پاؤں پڑتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ کی سیر کرتا رہتا ہے۔ جس طرح روحیں اور عقلیں لامکان میں رہتی ہیں، اسی طرح یہ بھی لامکانی بن جاتا ہے۔ اس کامل روح کے سامنے ہماری عقول ہیچ ہیں۔ اس مضمون میں یہ ثابت کرنا ہے کہ روح کامل کا الہام بمنزلہ نص کے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ نص با قیاس، یعنی نص کی قیاس کے ساتھ تشبیہ۔ مجتہد جب کہ نص سے واقف ہوتا ہے وہ صورت میں قیاس نہیں کرتا ہے، اگر کسی صورت میں اس کو نص نہیں ملتی ہے قیاس سے اس مقام پر تعبیر کرتا ہے۔ قدسی روح کے الہام کو تو نص سمجھ، اور ناقص عقل کا قیاس اس سے کم ہے۔ عقل روح سے با علم و شوقت بنی، روح اس کے ماتحت کب ہو سکتی ہے؟ لیکن روح عقل میں اثر کرتی ہے، اس اثر سے وہ عقل تدبیر کرتی ہے۔ اگر روح نے نوح علیہ السلام کی طرح تجھ میں اثر کیا ہے، سمندر کہاں ہے؟ کشتی اور نوح علیہ السلام کا طوفان کہاں ہے؟ عقل تاثیر کی روح کو سمجھ جاتی ہے، لیکن سورج کا نور سورج کی ٹکیا سے بہت دور ہے۔ سالک اس نور کی وجہ سے ٹکیا پر خوش ہوا، یہاں تک کہ اس کے نور سے ٹکیا کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مضمون میں یہ ثابت کرنا ہے کہ روح کامل کا الہام بمنزلہ نص کے ہے۔ وہ شخص جو قرآن و حدیث میں مذکورہ احکام سے ان چیزوں پر حکم لگاتا ہے جن کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اس کے پاس اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بطور نص کے موجود ہوتی ہے تو وہ اس کے ذریعے حکم بیان کرتا ہے، ورنہ کسی نص پر قیاس کر کے حکم جاری کرتا ہے۔ روح قدسی کا احساس بمنزلہ نص کے ہے، اور ہمارا عقلی ادراک بمنزلہ قیاس کے ہے جو نص سے کم درجہ کی چیز ہے۔ عقل نے روح سے استفادہ کیا ہے تو روح اس سے کمتر کیسے ہو سکتی ہے؟ روح عقل میں مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر روح کی تاثیر سے ہے۔ اگر روح نے عقل میں تاثیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل کو روح کی ہمسری مناسب نہیں ہے۔ اس میں وہ اسباب و علامات کہاں ہیں جو روح میں ہیں؟ عقل بسا اوقات روح کی تاثیر کو روح سمجھ بیٹھتی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ تاثیر اور روح میں وہی فرق ہے جو سورج اور اس کے نور میں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نور اور چیز ہے اور سورج دوسری چیز ہے تو سالک صرف نور پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ سورج تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نور جو عالم سفلی میں ہے مستقل نہیں ہے، روز و شب میں وہ غروب کر جانے والا ہے۔ وہ جو ٹکیا میں قیام اور جگہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ اس نور میں غرق رہتا ہے، نہ ابر اس کے لیے مانع بنتا ہے نہ خود ڈوبنا۔ وہ سینہ پیٹنے والی جدائی سے نجات پا گیا۔ ایسے شخص کی اصل آسمانوں سے ہوتی ہے، اگر وہ خاک سے تھا تو تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ خاکی میں اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر اس کی شعاع ہمیشہ پڑے۔ اگر زمین پر ہمیشہ سورج کی شعاع پڑے ایسی جل جائے کہ اس سے پھل نہ پیدا ہو،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو آثار قدرت ہیں وہ فانی ہیں، جس کا وصول ذات تک ہو جائے وہ دائمی نور میں مستغرق رہے گا۔ اب نہ اس کی جسمانی کثافتیں نور سے مانع ہوں گی، نہ مظاہر قدرت کا فنا ہونا اس کے لیے فراق کی سینہ کوبی کا سبب بنے گا۔ ایسا شخص وہی ہوگا جو لاہوتی ہوگا، اگر وہ لاہوتی ہوگا، اگر وہ ناسوتی ہے تو اس نے مجاہدوں کے ذریعے اپنے ناسوتی ہونے کو ختم کر دیا ہے۔ خاکی اور ناسوتی ذات کی شعاؤں کی تاب نہیں لاتا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر سورج زمین پر ہمیشہ پڑے تو وہ برداشت نہ کرے گی اور اس میں اگانے کی طاقت ہی نہ رہے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے، سانپ کی اس کے ساتھ ہمراہی کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن پہاڑوں میں بہت سے پرفن سانپ ہیں جو سمندر میں مچھلیوں کو مار رہے ہیں۔ ان کی مکاری اگرچہ لوگوں کو فریفتہ کرتی ہے، لیکن دریا سے ان کی گھبراہٹ ان کو رسوا کرتی ہے۔ اس سمندر میں قوی مچھلیاں ہیں جو سانپ کو تدبیر سے مچھلی بنا دیتی ہیں۔ اگر تو سانپ ہے، مچھلیوں کا ساتھی بن جا تاکہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں چلے۔ دریائے جلال کی گہرائی کی مچھلیاں کہ سمندر نے ان کو حلال جادو سکھا دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مچھلی چونکہ آبی چیز ہے وہ دائمی طور پر پانی کو برداشت کر سکتی ہے۔ سانپ خشکی کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح لاہوتی اور ناسوتی کو سمجھو۔ لاہوتی اور ناسوتی کو سمجھو۔ کبھی ناسوتی لاہوتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بحر وحدت ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہاں ایسے لاہوتی انسان ہیں جو ناسوتیوں کو لاہوتی بنا دیتے ہیں۔ اگر تو ناسوتی ہے تو لاہوتیوں کی صحبت اختیار کر، وہ تجھے دریائے وحدت میں تیرنا سکھا دیں گے۔ یہ لاہوتی اولیاء جادو کرتے ہیں جس سے ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ان کا جادو حلال جادو ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے محال ان کی طاقت سے واقعہ بن گئے ہیں۔ منحوس وہاں پہنچتا ہے اور نیک بخت بن گیا ہے، وہاں زہر گیا ہے اور یقیناً شکر بن گیا ہے، وہاں پتھر گیا ہے اور قیمتی جوہر بن گیا ہے۔ خاک سونا، پتھر جوہر، پاؤں سر ہو گیا ہے۔ انسان کی آنکھ ان کو سوائے بشر کے کچھ نہیں سمجھتی ہے۔ اگر میں یہ بات قیامت تک بیان کروں 100 قیامتیں گزر جائیں گی اور یہ ناتمام رہے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت سی ناممکن باتوں کو اپنے تصرفات سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت میں برے اخلاق اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن منکرین ان کو صرف بشر سمجھتے ہیں۔ ان اہل اللہ کی صحبت کی تاثیر کا اگر میں قیامت تک بیان کروں تو وہ ختم نہ ہوں۔ جو لوگ میری اس طرح کی باتوں سے ملول ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقرر بیکار مضمون ہے، لیکن انہی مضامین کا اعادہ مجھے نئی زندگی بخشتا ہے۔ روشنی کی تکرار شمع کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ سورج کے شعاؤں کے مقرر ہونے سے زمین میں سونے کی کان پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی محفل ایک مقدر سے مقدر ہو جاتی ہے اور مضامین عالیہ کی آمد ہو جاتی ہے، یعنی عالی مضامین بیان کرنے والے بزرگ کو رسول یہاں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آداب المستمعین والمریدین عند فید الحکمت من لسان الشیخ، یعنی شیخ کی زبان سے حکمت کے فیض کے وقت سننے والوں اور مریدوں کے آداب۔ تنگ دلوں پر یہ مقرر کرنا ہے، میرے نزدیک 2 بار زندگی حاصل کرنا ہے۔ شمع مقرر نور سے اونچی ہوتی ہے، مٹی مقرر گرمی سے سونا بن جاتی ہے۔ اگر ہزاروں طالب ہوں اور ایک رنجیدہ پیغام پہنچانے سے رسول رک جاتا ہے۔ یہ دل کے پیغام رساں اسرار بیان کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی عادت والا سننے والا چاہتے ہیں۔ وہ شاہوں کی سی نخوت اور برائی رکھتے ہیں، دنیا داروں سے خدمت گاری چاہتے ہیں۔ جب تک تو ان کے آداب بجا نہ لائے، ان کے پیغام سے تو کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ تجھے وہ امانت کب پہنچائیں گے جب تک کہ ان کے سامنے رکوع میں دوہرا نہ ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اولیاء اللہ لوگوں کو دلوں کو پیغام دیتے ہیں اور اسرار الہی سناتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر وقت سور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے منتظر ہیں۔ ان اولیاء کا شاہانہ مزاج ہوتا ہے اور مریدوں کی اصلاح کے لیے ان سے خدمت گزاری کے خواہاں رہتے ہیں۔ مرید کے لیے محض ذکر و فکر کافی نہیں ہے، شیخ کے آداب بجا لانا بھی ضروری ہے۔ شیخ کی پوری اطاعت ہوتی ہے، تب وہ کہیں نسبت کی امانت مرید کے سپرد کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کو ہر ادب کب پسند آئے گا، کیونکہ وہ اونچی بارگاہ سے آئے ہیں۔ وہ محتاج نہیں ہیں کہ ہر خدمت سے اے فریبی وہ تیرے احسان مند ہوں، لیکن دل کی بے رغبتیوں کے باوجود شاہی خیرات بکھیر دے۔ بند نہ کر اے آسمانی قاصد، اپنا گھوڑا دوڑا دے، بے رغبت لوگوں اور دنیا کو نہ دیکھ۔ مبارک ہے وہ شہسوار جو اختلاف کو بالائے طاق رکھ دے، اس کا گھوڑا آگ کی خندق کود جائے۔ وہ گھوڑے کو ایسا گرم کر دے کہ وہ آسمان کی بلندی کا قصد کرے۔ بیگانے اور غیرت سے آنکھ بند کر لی ہو، خشک اور تر کو آگ کی طرح جلا دیا ہو۔ اگر پشیمانی اس کی عیب گیری کرے، پہلے پشیمانی ہی میں آگ لگا دے۔ خود پشیمانی ہی عدم سے وجود میں نہیں آتی ہے، جبکہ وہ صاحب قدم کی گرمی کو دیکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معمولی ادب سے کام نہ چلے گا، شیخ کی شایان شان ادب ضروری ہے۔ غیر مناسب ادب سے اس میں شکر گزاری کی کیفیت نہ پیدا ہوگی۔ گزشتہ اشعار میں سمجھایا گیا تھا کہ جب تک طلب صادق نہ ہو اسرار کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اب اپنے آپ کو مولانا اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ سننے والوں کی بے رغبتی کے باوجود ان پر اسرار کی بارش کی جائے۔ اسرار الہی بیان کرنے والا کو رسول آسماں کہا ہے، اس سے خود مولانا کی اپنی ذات مراد ہے۔ وہ مبلغ جو سامعین کی بے رغبتی کے ہوتے ہوئے اس پہ بیان کو دوڑا دے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اغیار کے سامنے اسرار بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، نیز غیرت کا تقاضا ہے کہ تنگ دل لوگوں کے سامنے اسرار نہ بیان کیے جائیں، لیکن ایسا مبلغ قابل مبارکباد ہے جو ان موانع سے قطع نظر کر لے۔ بے توجہ لوگوں کے سامنے اسرار بیان کرنے سے اگر شرمندگی طاری ہو تو اس کو پھونک ڈالے۔ کامل مرشد کو ایسے حالات میں بھی پشیمانی نہیں ہوتی ہے۔
جس طرح ہر جانور اپنے دشمن کی خوشبو سونگھ کر بھاگ جاتا ہے، پشیمانی مرشد کامل کی خوشبو پا کر بھاگ جاتی ہے۔ وہ شخص نہایت ہی بدبخت ہے جو ایسے شخص سے دشمنی کرے جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شناختن ہر حیوان بوئے عدوئے خویش را او حذر کردن او بطالت او خسارت آں کسے کے عدوئے کسے بود کہ از او حذر ممکن نیست او فرار ممکن نے او مقابلہ ممکن نے، یعنی ہر جانور کا اپنے دشمن کی خوشبو کو پہچاننا اور بچاؤ کرنا، اور بربادی اور نقصان اس شخص کا جو کسی ایسے کا دشمن ہو جس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے اور فرار ممکن نہیں ہے اور مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ گھوڑا شیر کی آواز اور بو کو جانتا ہے، اگرچہ جانور ہے مگر بہت کم، بلکہ ہر جانور اپنے دشمن کو ملامت اور نشان سے پہچان لیتا ہے۔ چمگادڑ دن میں نہیں اڑ سکتی ہے، رات کو اکیلے چوروں کی طرح نکلتی ہے۔ سب سے زیادہ محروم چمگادڑ ہے کیونکہ وہ روشن سورج کی دشمن ہے، نہ تو میدان میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ نفرت کی وجہ سے اس کو مغلوب کر سکتی ہے۔ پھر بھی وہ سورج احسان اور سخاوت کی وجہ سے غصہ سے اس کا تانا بانا نہیں پھاڑتا ہے۔ سورج اپنا رخ کب موڑتا ہے؟ چمگادڑ کے غصے اور غضب کی وجہ سے۔ یہ اس کا انتہائی کرم اور کمال ہے، ورنہ چمگادڑ کہاں اس کو روک سکتی ہے۔ اگر تو دشمن بنائے تو اپنے رتبے کے اعتبار سے بنا تاکہ یہ ممکن ہو کہ تو اس کو قابو میں کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت کم ہے کہ گھوڑا شیر کی بو کو نہ پہچانے۔ ہر جانور اپنے دشمن کو پہچان جاتا ہے۔ چمگادڑ سب سے زیادہ بدبخت ہے کہ سورج سے اس کی دشمنی ہے، حالانکہ اس سے اس کو کوئی مفر نہیں۔ اس طرح سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو حقیقی آفتاب یعنی ولی سے دشمنی برتے۔ یہ سورج کا کرم ہے کہ وہ اس چمگادڑ کو خاکستر نہیں بناتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کا کرم ہے کہ وہ منکرین کو تباہ و برباد نہیں کرتے ہیں۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ دشمنی بری ہے۔ دشمنی اگر کی بھی جائے تو ایسے شخص سے کی جائے جس کو انسان مغلوب کر سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قطرہ جب سمندر سے دشمنی کرے وہ بے وقوف ہے، اپنی داڑھی نوچتا ہے، اس کی تدبیر اس کی مونچھوں سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ چاند کا گلا اور سینہ وہ کیسے پھاڑ سکتی ہے؟ یہ گفتگو تو سورج کے دشمن سے تھی۔ اے سورج کے دشمن، اے اس سورج کے دشمن جس کی شان و شوکت سے سورج اور اس کے ستارے لرزتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کے ساتھ عام انسان کی دشمنی ایسی ہے جیسے کہ قطرہ سمندر سے دشمنی کرے جو محض اس کی حماقت ہے۔ عوام کی دشمنی اولیاء کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ چمگادڑ جو آسمانی سورج کی دشمن ہے اس کی بات تو ہم نے بتا دی۔ ولی کا دشمن تو آفتاب کا دشمن ہے۔ ولی آفتاب حقیقی یعنی اللہ تعالی کا آفتاب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا دشمن نہیں ہے، اپنا دشمن ہے۔ آگ کو کیا فکر ہے جبکہ تو ایندھن ہو گیا ہے۔ تعجب ہے اگر تیرے جلنے سے وہ کم ہو جائے یا تیرے درد اور غصے سے وہ غمگین ہو۔ اس کی رحمت انسان کی رحمت نہیں ہے، انسان کی رحمت کی ملاوٹ غم ہوتا ہے۔
مخلوق کی رحمت غصہ سے ملی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت غم و غصہ سے پاک ہے۔ اے بیٹا، بے مثال کی رحمت کو یوں سمجھ کہ سوائے نشان کے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی خود اس کی اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کی دشمنی اللہ میں کوئی نقصان نہیں پیدا کر سکتی۔ جس طرح اللہ کا جلال بے پایاں ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی خاص رحمت ہے۔ انسان کا رحم غم سے ملا جلا ہوتا ہے، کسی مجبور کو دیکھ کر انسان پر غم طاری ہوتا ہے، پھر اس کی رحمت ابھرتی ہے۔ انسانوں کی رحمت و شفقت غصہ سے ملی جلی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی عقل سے بالا تر ہیں، صرف ان صفتوں کو ان کے اثرات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے فرق میان دانستن چیزیں بمثال و تقلید و میان دانستن ماہیت چیز، یعنی کسی چیز کو مثال اور علم تقلیدی سے جانتے ہیں اور اس چیز کی حقیقت کے جاننے میں فرق۔ کسی چیز کو مثال اور علم تقلیدی سے جاننے میں اور اس چیز کی حقیقت کے جاننے میں فرق۔ اس کی زحمت کے پھل کے آثار ظاہر ہیں، لیکن اس کی حقیقت سوائے اس کے اور کون جانتا ہے؟ کمالی اوصاف کی ماہیتیں کوئی شخص سوائے نشانات اور مثال کے نہیں جانتا ہے۔ بچہ جمع کی حقیقت نہیں جانتا ہے، سوائے اس کے کہ تو کہہ دے کہ وہ تیرے لیے حلوہ جیسا ہے۔ بچہ کو عورت سے جمع کرنے کی لذت کی خبر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تو کہہ دے وہ شکر جیسا خوش ذائقہ ہے۔ جمع کی لذت کی حقیقت کب ہوتی ہے؟ اے جناب، حلوے کی ماہیتوں جیسی، لیکن لذت کی حیثیت سے نسبت دے دی اس عقل مند نے تیرے لیے، چونکہ تو بچہ کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی چیز کو مثال اور آثار سے جاننا اور بات ہے، اور حقیقت و ماہیت کو جاننا اور بات ہے۔ حضرت حق تعالی کی صفات کمالیہ کو اوصاف کمال کہا ہے۔ ہماری عقلوں میں ان صفات کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس طرح بچہ جمع کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بچہ کو جمع کی حقیقت اس طرح سمجھائی جا سکتی ہے کہ اس سے کہا جائے کہ وہ ایسا مزیدار ہے جیسا کہ حلوہ، لیکن ظاہر ہے کہ جمع کی حقیقت اور کچھ ہے اور حلوے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ بچہ اس کو مثال سے سمجھ لے۔ اگر اس کی واقعی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے، پس اگر تو کہے کہ میں جان گیا تو بھی بعید نہیں ہے، اور اگر تو کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تو نوح علیہ السلام کو جانتا ہے، اس اللہ کے رسول اور روح کے نور کو، اگر تو کہے کہ میں کیوں نہیں جانتا ہوں کیونکہ وہ چاند ہیں جو سورج اور چاند سے زیادہ مشہور ہیں، چھوٹے بچے مکتبوں میں اور تمام امام محرابوں میں ان کا نام صاف طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں، ان کا گزشتہ قصہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ تو ان کو اوصاف کے اعتبار سے جانتا ہے، اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے۔ اگر تو کہے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جانوں، اس اللہ کے برگزیدہ اور خالص روح کو میں کہاں اور ان کا جاننا کہاں؟ اے نوجوان، ان کو ان جیسا ہی جان سکتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب حقیقت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ علم جو مثال سے حاصل ہوا ہے اس کو اس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ مثال سے بہرحال کچھ علم حاصل ہوا ہے۔ اس چیز کا جہل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقت تو نامعلوم ہے۔ اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کا علم ان کی بعض صفات سے حاصل ہے اور کما حقہ ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو اس کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہنا درست ہے کہ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں کہاں اور ان کا جاننا کہاں، اے نوجوان ان کو ان جیسا ہی جان سکتا ہے۔ میں لنگڑی چونٹی ہوں، میں ہاتھی کو کیا جانوں، مچھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کیا جانے۔ یہ بات بھی صحیح ہے اس لیے کہ اے فلاں ان کی حقیقت کے اعتبار سے تو ان کو نہیں جانتا ہے۔ اے چچا ماہیتوں کے ادراک سے عجز عوام کی حالت ہوتی ہے، تو حاصل کر لے، کیونکہ ماہیتیں اور ان کے راز کا راز کاملوں کی آنکھ کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی میں اس قابل کہاں کہ ان کی حقیقت سے واقف ہو سکوں۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ حقیقت سے ناواقفیت عوام کے شایان شان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم کر سکے۔ کامل لوگ ماہیتوں اور ان کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ماہیات سے اعیان ثابتہ مراد ہیں اور سر ماہیات سے مراد اسماء الہی ہیں، اور سر ماہیات کے سر سے مراد حقیقت الہیہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہ اور اس کی ذات کے راز سے وجود میں فہم بصیرت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے، فہم و بصیرت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ محرموں سے وہ پوشیدہ نہیں رہتا، تو کس کی ذات اور صفات ہے جو پوشیدہ رہے گی؟ بحث کرنے والی عقل کہتی ہے یہ بعید ہے، اور کہاں ہے؟ کسی ناممکن کو بغیر تعویل کے نہ سن۔ قطب تجھے کہتا ہے کہ اے سست حال جو تیری حالت سے بالا ہے، تجھے محال نظر آتا ہے۔ وہ واقعات جو تجھ پر اب کھلے ہیں، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے محال نظر آتے تھے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات عقل اور سمجھ سے دور تر ہیں، پھر بھی کامل اولیاء ان سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ اولیاء ذات و صفات احدیت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو کائنات کی ذات و صفات ان پر کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ یعنی فلسفی کی عقل یہ کہتی ہے کہ ذات و صفات کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ حقیقی معنی پر محمول ہونا محال ہیں، لہٰذا ان میں تعویل کی جائے گی اور ان کو تعویل معنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ ولی جو واقف حال ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ باتیں فلسفی کی عقل سے بالاتر ہیں لہٰذا اس کو محال نظر آتی ہیں۔ فلسفی کی عقل کا حال تو یہ ہے کہ جب تک چیز وقوع میں نہ آئے اس کو محال قرار دیتا ہے، جب اس کا وقوع ہو جاتا ہے تو ممکن سمجھتا ہے۔ زمین کی حرکت کو محال سمجھا جاتا تھا اور آسمان کو متحرک مانا جاتا تھا، اب زمین کو متحرک مان لیا گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جب تجھے کرم خداوندی نے 10 قید خانوں سے آزاد کر دیا ہے، ظلم کر کے تیاہ کو اپنے لیے قید خانہ نہ بنا۔ جب تو سینکڑوں مصیبتوں سے نجات پا گیا ہے، فقر کو اپنے اوپر رنج و مشقت نہ بنا، اس کو آسان سمجھ تاکہ وہ تیرے لیے مشکل نہ بنے، ورنہ شکر تیرے لیے قاتل زہر بنے گی۔ اے ابو الحسن، اپنی بحث کی جانب آ۔ اے جان من، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اس بات اور نفی کی نسبت کا شروع سے اگر تو بیان کرتا ہے تو ٹھیک بیان کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان مجاہدے کرتا ہے تو وہ 5 حواس ظاہری اور 5 باطنی حواس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور کشف و شہود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تیا وہ میدان تھا جس میں بنی اسرائیل 40 سال تک سرگرداں رہے۔ جب اللہ کے کرم نے سینکڑوں مصیبتیں ٹال دیں تو افلاس اور فقر کی مصیبت کو بھی ٹال دے گا۔ جب 10 حواسوں سے آزادی مل گئی تو کشف و شہود بھی میسر آ جائے گا۔ اس سے کوئی ابو الحسن اس سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، ہر مخاطب مراد ہے۔ نفی اور اثبات ایک جگہ جمع بھی ہو جاتے ہیں اور ان سے تفریق بھی ہے۔ حیثیت اور جہت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک حیثیت در جہت سے وہ معصوم ہے، دوسری حیثیت اور جہت سے وہ نامعلوم ہے۔ ایک حیثیت اور جہت سے وہ معلوم ہے اور دوسری حیثیت اور جہت سے وہ نامعلوم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔